میں بڑا مولا جی مینو بلانا ہوتا تو پھر بالکل نہ بلایا کرو، بالکل میں سچی گل کرتا، مینو نہ بلایا کرو بالکل. میں اپنے مزاج کا، میں بابا جی کٹن نظیر کھڑا تھا، ایک انچ والی بھی گال کوئی نرم گوشہ کوئی نہیں. ان اداروں کا کوئی شکریہ نہیں ہے. یہ پاکستان میں کھاتے ہیں اور پاکستان بنائی حضور کے نالائن اس پاک کے ساتھ جو خاک لگی اس کی برکت سے پاکستان بنا. سمجھ آ رہے ہیں؟ میں جڑا تے کوئی بوزدل بیٹھے ہو اپنی بوزدلی بچا کے رکھے، کوئی نہیں. اسرائیل نے پھر بھی آ جانا. ہاں اسرائیل جو ساڑھے کو لائے گا تو بڑی خوشی نال کہاں گے. پیر میرے علی شاہ فرماندے حضور نال وفا کر کے جاویں تے مدہ منظر کی ہونا. اے صورت شالا پیش ہے نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سے گزر سب کھوڑیاں تھی سنتد. کوئی شکریہ نہیں ہے، سیدھی سی بات. میں بالکل کوئی شکریہ نہیں. میں نہ بلاؤں، میں حاضر میں کرو کہ کہنا میں گزارنا. میں تو ویسے بھی یار میں نے بلانا تو پھر کسی کو نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے. ہمارا جہاں دل کرے گا ہم حضور کا ذکر منائیں گے، کریں گے بھی، اور جب دل کرے گا حضور کا نام لیں دو پھر نہ دلیاں گلنا بھی کر دو. پاکستان میں کھاتے ہیں نا تو حق نہیں بنتا. پاکستان کس لیے بنا؟ 20 لاکھ قربانیاں ہوئیں، یہ خون کی ندیوں پر پاکستان بنا. اس وقت ہمارے بزرگوں نے، قائد اعظم نے، سارا نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جناب سلنسر کٹ کے، یہ جناب کر کے پورا پتہ ہی نہیں یہ کتنی عزتیں لٹی، کتنے علماء پھانسیوں پر جھولے. علامہ فضل خیر آبادی، علامہ کفایت علی کافی، علامہ احمد اللہ شاہ مدرسی، کتنے ہمارے اکابر علماء پھانسیوں پر جھولے. اور یہ پاکستان ہمیں ملا. اور یہ پاکستان اس لیے ملا کہ ہم یہاں بیٹھ کے شکریہ ادا کریں. کس بات کا شکریہ؟ کوئی شکریہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں حضور کے ذکر کے لیے، اپنے سیکورٹی کے لیے منتخب کر لیا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اے ڈیریاں گلہ چھاڑ دیو، کس گل دیکھنا؟ ہاں بالکل. تو اپنے نال ہی گل ہوندی نا، گھر نال تے نہیں نا. ہاں اپنے نال محبت ہوندی نا یہاں. وہ ہلکا ہی جا رہا تے اے کوئی افسر مینوں آ کے کہندا نا تے پھر میں اودے نال انج کر کے ہور تے گل ہی مکئی نہ چلیا. ہور تے اسی اور 2 قدم اگے ود گیا. کیوں کہ پاکستان میں جو ہم نے جنگ جیتی ہے نا وہ صرف باب رضوی کے بیانیے پر جیتی ہے. ہاں جی ہاں جی. ایک کنو کوئی اور مسئلہ نہ ہوئے. پاکستان کے وارث جاگ رہے ہیں. پورے دنیا میں کس کا بیانیہ چلا ہے؟ ہاں جو اوپر سے افسر، ہمیں پتہ ہے سارے افسروں نے بیٹھ کر کہا کہ بابے کا بیانیہ شیئر کرو. میں کہا بابے تو بغیر گل ہی کوئی نہیں. ابھی بھی وہ جلیو اے تو جوان انا ساڑھے تے صحابت دورے معوض تے معاذ چھوٹے بچے سن جو مدینہ پاک کے بچے تھے. ان کے بھی جناب عشق مان میں نہیں تھا. حضرت معوض اور معاذ میدان بدر میں کھڑے ہیں. انہوں نے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، فرمایا چچا جی دسو حضور کے دشمن کہاں ہیں؟ بچے ہیں. انہوں نے کہا تہاڈا کی کام؟ انہوں نے کہا نہیں سانو اے پتہ چلیا کہ حضور دے بارے گلاں کردا. تے عبد الرحمن بن عوف کہندے میں صرف اشارہ کرن دی دیر سی جی میں بجلی دوڑ دی نا، دوویں بچے اٹھ کر دوڑے تے جا کے ابو جہل نوں لمیا پا کے رکھ چھڈیا. اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ وہ بچوں سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے. جو کہے نا کہ نہیں میں حضور واسطے جی میں اپنے آپ کو بڑا فسٹیکیٹڈ سمجھے. اسلام کہتا ہے کوئی نہیں. اقبال کہتا ہے کعبہ راں بہائے کم نہادش تدروا راں ببادا کم سر نہادش. اقبال کہتا تو بڑے لوگوں نے دین کا کم نہ کیتا نا، بڑے برادریاں نے، بڑے مالداراں نے، بڑے جگیرداراں نے، بڑے لوگوں نے جبے تے کبے تے بڑے خانقاہ رکھن والے نے دین کا کم نہ کیتا. تے اسلام نے ایک چھوٹی جی مسجد بیچ والے بابے نو کھڑا کر کے رکھا. اجلی میرے بابا جی دی اجلی میرے بابا جی دی اجلی میرے بابا جی دی. ہاں جی لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکنالوجی میں آگے. میں کہنا میرے دوستو قرآن تو بغیر گل ہی کوئی نہیں. ابھی صرف قرآن کے 2 جملے آئے ہیں تو بھارت نس گیا. تو جب پورا قرآن تخت پر بیٹھا ہوگا پھر کیا منظر ہوگا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں امت کو کہ حضور کے دین کی طرف لوٹو، حضور سے وفا کرو. پھر دیکھنا یہ مودی کیا پورا عالم کفر آپ کے پیروں کے نیچے آ جائے. حضور سے وفا کرنے کی دیر ہے. حضور سے وفا. حذیفہ بن یمان کہتے جب حضور نے فرمایا اور میں چل پڑا، یہ بابا جی کہتے کہ بغیر سوچے سمجھے. صحابی نے کوئی سوچا نہیں،
یہ بھی نہیں کہا حضور مجھے کپڑے دے دے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، حضور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کسی اور صحابی کو دے۔ حضور نے فرمایا جاؤ 25,000 لشکر کی خبر لے کر آؤ۔ صحابی بغیر سوچے سمجھے اٹھے اور حضور کو حکم مان کر چل پڑے۔ جب جن مالکوں سے وفا کرنے کی دیر ہے، جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، تو اس صحابی کے جب حضور چلے تو حضور نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب صحابی چلے نا اس لشکر کی طرف رخ کیا تو حضور نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ حذیفہ بن یمان کی آگے سے بھی حفاظت فرما، پیچھے سے بھی حفاظت فرما، دائیں سے بھی حفاظت فرما، بائیں سے بھی حفاظت فرما۔ تو صحابی کہندے ٹھنڈ بڑی سی، لیکن حضور نے دعا کی تھی نا تو میں نے انج لگے جی میں گرمیاں دے موسم میں چل رہے ہوں۔ پھر انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ صحابی کیا ہے پورا واقعہ جب آ کر بتایا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، کہتے ہیں میرے آقا و مولا خیمے میں آرام کر رہے تھے۔ جب حضور کو میں نے آ کر خبر دی نا حضور یہ لشکر کی رپورٹ ہے، تو کہتے ہیں حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں میرے آقا انہوں نے ایک چادر لی ہوئی تھی اوپر، سب سے اولا حوالا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دھولا، یہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حذیفہ رپورٹ لے آئے ہو، کہ یا رسول اللہ پوری خبر اور رپورٹ لے کر آئے ہو۔ حضور نے فرمایا آؤ میرے ساتھ ادھر میری چادر کے اندر لیٹ جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے ساری رات حضور کے قدمین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر لیٹا رہا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ بس حضور سے کیا کرنی ہے؟ حضور سے کیا کرنی ہے؟ وفا کرنی ہے، اندھے واہ کرنی۔ انہاں دنیا داراں دے نہیں ویکھنا کہ دنیا دار کیا کہے گا، یار یہ تو مرن تو بعد کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا چنگا بندہ سی، اللہ مغفرت فرمائے۔ اتنا ہی کہندے دنیا دار تے بہتر نہیں اگے جس بارگاہ ول جاویں پیشی ہوئے تے حضور فرمان میرا غلام آیا ہے، میرا وفادار آیا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا 3 بندے میں کبھی نہیں پہچان سکیں گے۔ 3 بندے، پہلا وہ بندہ، یہ بخاری شریف کی حدیث سے باغ ہے، پہلا حضور نے فرمایا جو بندہ کھلا کافر ہے نا، جب اس سے پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہے گا ہائے ہاتھ اللہ دی میں تو جاندا ہی نہیں ہے۔ اگلی گال بڑی ڈاٹی ہے، حضور نے فرمایا جو منافق آدمی اتنے مجلس سے بیٹھا ہوئے کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں، میں کہا مودی نو سخت زبان سمجھ آئی یا نرم زبان سمجھ آئی؟ نہیں بولو نا ذرا، مودی نو کیڑی گل سمجھ آئی؟ پیار سے سمجھ آیا؟ پیار میں 4 دن سمجھاندے انہوں سمجھ نہیں آیا، انہیں کفر کی لکھی میں لمیا پئی۔ ہاں جب ایتھو گھوری کیا نا انج کر کے تو مودی تے ہندوؤں نو سمجھ آیا کہ نہیں نہیں یہ تے جناب گھوری بھی چل رہا تے پھر ہندو جناب گھر تو پھوڑی پئی نے اقبال کے نا دل بری بے قاہری، اقبال پڑھے جے کوئی نہیں، انہوں نے اقبال پڑھے چین و عرب ہمارا ہے ہندوستان ہمارے، اس سے کہ اقبال ہی کوئی نہیں۔ میں کہا اقبال ذرا پوچھ، اقبال کہتا ہے مصطفیٰ بے رسا خیشرا کے دی ہماؤس گھر باؤ نہ رسیدی تمام ابو العابد، اقبال کہتا ہے چلے سارا دین حضور دی ذات ہے۔ اقبال کہتے جو حضور تک پہنچ گیا پھر تے ٹھیک ہے، جو نہیں پہنچا تے تیرے تے ابو لہب دے درمیان کوئی فرق کوئی نہیں۔ لو بھی تو اقبال تے کلو پوچھو حضور دی شان کیڑی ہے، جڑا پوری دنیا پھر کے آیا ہوئے تے جناب لندن یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوئے تے انگریزاں پروفیسر کو ڈگری لے کے آیا ہوئے، لیکن حضور دے عشق تے جام پیے تے کہنا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نہ جا، خود سرما تھا میری آنکھ کا۔ اقبال کہنا گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ہی اما یکلا لحظہ از اوقات اوس، یک تجلی از تجلیات اوس، ظاہر اشی جلوہائے دل فروش، باطن از عارفاں پہ ہنوس۔ اقبال کہتا ہے جو بدر حنین اور اوت کی جو گرمی ہے یہ رسول اللہ کے چہرے انور کی برکت سے ہے۔ اگلی اقبال کہتا ہے، اگلی بات سنیں، اقبال کہتا ہے حیدر و صدیق و فاروق و حسین، اقبال کہتا ہے حضور کی ایک تجلی ہے، ایک تجلی کا مظہر صدیق اکبر ہے، حضور کی ایک تجلی کا مظہر فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، امام حسن مجتبی ہیں، خالد بن ولید ہیں۔ چلے خالد بن ولید کی شان ہی بڑی بکری ہے،
یہاں تو لوگوں کو یہ پتہ نا بیٹ بال کھیلتے ہیں جناب, چھکے مارتے ہیں جناب, ادھر گلنا. خالد بن ولید کے ہاتھ میں جنگ موتا میں پتہ کتنی تلواریں ٹوٹی, تو دسے گا میں نے. ہاں جی دسو جی, کوئی بیٹھے آئے تھے؟ ہم مسلمانوں کو اپنی ہسٹری یاد ہی کوئی نہیں ہے یاد ہے جی یاد. جنگ موتا میں بتائیں, غزوہ موتا میں صدیق حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ 1100 روپیہ انعام دیں گا. نہیں جی, 9 تلواریں ٹوٹیاں, تے بعض روایات 12 تلواریں ٹوٹیاں. کس وجہ سے ٹوٹیاں؟ حضرت خالد بن ولید جو لوگ بہت دل پڑھنے نا کہ او مولوی صاحب دیکھیں نا جی حالات بڑے خراب ہیں. میں کہا اوہ بھی حالات ٹھیک سن, بدر بھی حالات ٹھیک سن, تبوک بھی حالات ٹھیک سن. صحابہ کہنے تو غزوہ تبوک میں تو گئے نا, میرے آقا میں نے آخری غزوہ لڑیا غزوہ تبوک, تے کہنے 1200 میل دا سفر کیتا سی حضور نال. کتنا؟ 1200 میل. تے صحابہ کہنے ساڈے کول پانی مک گیا, اتنی شدید گرمی سی. تے صحابہ کہنے اسی اٹھاں نو ذبح کر کے نا انہاں دی اوجیاں وچوں پانی پیتا. یا صحابہ تے اسلام تے کوئی اعتراض نہیں کیتا, تے تو آج سارا کچھ کھا کے تے گلاں کردا اسلام دے بارے. تے پھر انہاں پاکاں نے امت دے بارے نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نثارا ورگا, تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی اسی نہ چارہ یارہ ورگا. تے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بیٹھ سکے یہ سراغ لے کے چل. بس حضور نال کی کرنی, حضور نال کی کرنی, حضور نال انے واہ محبت کرنی. انے واہ تانوں کے بندہ کہتے ہوئے جھلا تو سمجھنے آج صدیق اکبر دی سنت ادا تو حرم کعبہ وچ صدیق اکبر نو مشرکین نے نپ لیا نا تے مارنا شروع کر دیتا. جی آج لوگ ساڑے تے جناب ظلم ستم کر دیں, لبیک آلے دے کر دیں نہیں کر دیں, تے گلاں کر دیں ساڑے بارے. میں کہا کوئی بات نہیں, ہم آپ کو دنیا میں معاف کر کے جائیں گے. ہمارے بارے میں آپ کو یہ ایجنسیوں نے تیار کیا ہے, یہ ایجنسیوں کے اعلیٰ کار ہیں, یہ فلانے ہیں یہ فلانے ہیں, ہم آپ کو دنیا میں معاف کر کے جائیں گے, لیکن کل حضور دے سامنے تو ہم نہ پاؤں گے. اے تے میں وعدہ کیتا ہے نا, اے تے بابا ہی کہتے ہیں نا دنیا میں معافی ہے, ساڑھے بارہ جتنی مرضی کرنا کرو, یہ فلاں فلاں, لیکن کل امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے تو ہم پکڑ کر لائیں گے حضور یہ وہ بندہ تھا جو آپ کے نام لینے پر ہمیں کہتا تھا یہ سیاسی نعرہ لگاتے ہیں. جب کل حضور جلوہ گر ہوں گے تو پھر کیا منظر ہوگا؟ اعلیٰ فرماتے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر. جب صدیق اکبر کو منہ پر جوتے پڑے نا, منہ پر جوتے پڑے, یار آپ اور میری کیا حیثیت ہے؟ علماء بیٹھے بتائیں جی کتنے جوتے پڑے. سبل الہدا میں امام نے کیا لکھا, کہتے ہیں کہ اتنے صدیق اکبر کو انہوں نے منہ پر جوتے مارے, اتنی مار آپ کو ماری کہ آپ کا یہ ناک اور یہ گالیں جو ہے نا وہ گم ہو گئی. یہ گالوں کے اندر آپ کا ناک گم ہو گیا, اتنا مارا آپ پر, آپ بے ہوش ہو گئے. یہ ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, یہ ہے حضور سے وفاداری. صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل ہو, منہ پر اسلام کے لیے حضور کے دین کے لیے جوتے کھا رہے ہیں. جب آپ کی برادری نے آپ کو پکڑا اور آپ کو لے کر گئے, اور جب منہ پر جگہ پانی چھڑکا اور جب ہوش آیا تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا اوے میرے منہ کا کیا بنے گا, میرے زخموں کا کیا بنے گا. ایک ہی سوال کیا, فرمایا یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ, حضور کا کیا حال ہے, حضور کا کیا. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کل مصیبت بعدہ جلل, حضور کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت ہمیں پریشان کر سکتی ہے؟ کوئی مصیبت ہمیں پریشان کر سکتی ہے؟ ام عامر ہماری خواتین یہ ہیں, اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے ساڑھی خواتین دا آئیڈیل کوئی جناب اداکارہ نہیں ہونی چاہیے. مسلمان مائیں بہنیں بیٹیوں کا آئیڈیل اگر انہیں کسی کو بنانا ہے تو وہ صحابیہ ام عمارہ کو بنائے. جب غزوہ احد میں حالات خراب ہوئے نا, غزوہ احد میں حالات خراب ہو گئے تو حضرت صحابیہ مقام احد کی طرف چل پڑی. صحابہ نے کہا آپ کے بیٹا بھی شہید ہو گیا. میں نے کہا پیچھے ہٹو, مجھے یہ بتاؤ حضور کدھر ہے. چلے اب پتر گیا, انہوں نے یہ نہیں کہا. آگے چلی تو صحابہ نے کہا آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے آپ سے شوہر کا نہیں پوچھا, میں نے یہ پوچھا مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے. آگے چلے, انہوں نے کہا کہ آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا, آپ کا تو بھائی بھی. انہوں نے کہا میں نے بھائی کا نہیں, مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. کتنے رشتے چلے گئے, بیٹا بھی, شوہر بھی, بھائی بھی, اور اب آخری رشتہ عورت کے پاس پتہ کیا بچا. میں تو اس بات کے بعد اپنے آپ میں مزید ہم نے اسلام کو دیا کیا, بیٹا بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا, شوہر بھی چلا گیا. آگے چلی نا مقام احد میں صحابہ نے کہا آپ کے تو باپ بھی شہید ہو گئے.
آپ کے کیا اے سبل الہدا میں امام ہے. کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب گپ ماری جا رہے ہیں. اے منو دے بے سبل الہدا یہ 4 جلد میں امام میں لکھا ہے. وہ کھانا ساڑا کام ہے, منوانا ساڑا کام ہے. جنہوں کلو اللہ نہ آندی ہوئے سامنے گلتے نہ کرے. ہاں جنہوں کلو اللہ بھی نہ آندی ہوئے, جنہوں دعائے قنوت بھی نہ آندی ہوئے, جنہوں نماز سے تراویح جناب دعا بھی نہ پڑھنی آندی ہوتے ہوئے, او تو ساڑنا گل نہ کرے نا. ساڑنا گل دے کرے جنہاں پورا دین پڑھے ہوئے. اے امام نے لکھا جب ام عمار آگے بڑھی تو صحابہ نے کہا آپ کے باپ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا چھوڑو میرے باپ کو, مجھے پتہ چل چکا میرے سارے رشتے چلے کہ مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ, حضور کا کیا حال ہے. تو جب آگے پہنچی تو میرے آقا مولا جلوہ گر تھے. تو جا کر حضور کے جو دامن رحمت تھا نا, حضور کا دامن رحمت کو پکڑا اور کہا یا رسول اللہ میں جب آ رہی تھی مجھے پتہ چلا میرا باپ بھی چلا گیا, میرا شوہر بھی چلا گیا, میرا بھائی بھی چلا گیا, میرا بیٹا بھی چلا گیا, لیکن کل مصیبت بعد کا جلل. کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں پریشانی, کوئی مصیبت پریشان کر سکتی ہے؟ یہ بات ہے حضرت ام عمارہ. یہ ہے مسلمانوں کی مائیں بہنیں بیٹیوں کے لیے آئیڈیل جنہوں نے بنانا ہے. یہ اداکاریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. سنیں ذرا ام عمارہ جب مقام عہد میں حالات خراب ہوئے, ان کا شوہر بھی آیا ہوا ہے اور 2 بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے. مقام عہد میں گئیں, پورا دن حضور کا دفاع کیا. جب شام ہوئی غزوہ عہد کا مارکہ ختم ہوا. پتہ ہے میرے آقا و مولا آہا تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بدنصیبہ, تو آیا نہ ڈرتے. اے جوانی جڑی نہ ہیں چلی جانی, جوانی نے چلی جانی. ہاں جی جہاں کھیجی دا کھ نہ رہا, پھر سکا نہ رہا, پھر جناب تو گوڑے کٹے رہ جاتے ہیں, پھر مسجد وال رخ کر دیں. اس ٹائم تیرا دل چاہے. حضور نے فرمایا 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. ہے نا یہ حدیث پاک. اے مطلب آج کل کر کے جا رہے ہیں آج حضور دے نہ دے اے جناب بیٹھے ہیں نا تو ایک ہی جا رہے ہیں بڑے. میں ویکھ رہے ہیں جڑے منڈے پہ کے دند کٹ رہے ہیں, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. میں تو حضور دی محبت دی گل کرنا آیا بیٹھا. تے کوئی نہیں تسی مینوں کہو کہ مولوی جھلا مولوی بے وقوف ہے, تے مینوں اور چاہیے کہ میری حضور دی بارگاہ وچ حاضری لگ جائے گی. آپ کو پتہ ہے میں وہ بات رہ گئی بیچ میں جب صدیق اکبر نے جوتے مارے نا, تو ایک بندے نے کہا یار یہ کون ہے جو حضور کے نام پر منہ پر جوتے کھا رہا ہے اور پیچھے ہٹ نہیں رہا. تو بندے نے کہا کہ یہ وہ ہے حاذا ابن ابی قحافہ المجنون. انہوں نے کہا یہ ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے. انہوں نے کہا ابو قحافہ دا پتر کی ہے. تو یار اگر مجھے کوئی یہاں بیٹھا کہہ دے گا کہ یہ جھلا مولوی ہے تو میں نو اور چاہیے کی ہے کہ کوئی حضور دی بارگاہ میں میری حاضری لگ جائے گی کہ جھلا ہے. گرم ہو گئی. میں تے اور چاہیے کی ہے حضور. ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو. ام عمارہ جب مقام عہد کا مارکہ ختم ہوا تو یہ سرکار ہیں جو حضور کے دین کے لیے چلے تو صحیح, جو حضور سے وفا کر کے تو دیکھے. جب میدان عہد کا مارکہ ختم ہوا نا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل دونی. فرماؤ میرے غلاموں میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی. اچھا دعا کرائی نہیں جاتی, دعا کیا کہی جاتی ہے لی جاتی ہے. دعا کرائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. آپ اس انداز سے حضور کے دین کا کام کریں. کل حضور اپنی کچہری میں گئے, وہ جناب گل بہار کلاں کے اندر میرا غلام کیسے میرے ساتھ وفا کر رہا ہے. بس جب حضور کی بارگاہ میں آپ کو حضور کے لب ہائے واہ واہ, آلہ فرماتے ہیں وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہیں, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان وہ بیان ہے جس کا. جب حضور نے یہ وفاداری دیکھی نا صحابیہ کی تو انہوں نے کہا حضور نے دعا دے دی. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت. فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے پورے گھرانے کو برکت دے, آپ کے پورے گھرانے کو. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. آج آپ حضور کے لیے اس انداز سے محبت کریں, اس والہانہ انداز سے حضور کا تذکرہ کریں. جب حضور کا نام آئے تو دائیں بائیں نہ دیکھا کریں, یہ دیکھا کریں میرے محبوب کی رضا کس میں ہے, میرے محبوب کی رضا کس میں ہے. جب آپ اس انداز میں رسول اللہ سے محبت کریں گے, کل قیامت کے دن حضور بلا کر انعام دے گا, بلاؤ بھائی انہیں میرے نال وفاڑی وفا کی تھی جو ساری دنیا مخالف کڑی سی. اس ٹائم میں نعرہ لا رہے سی تاجدار ختم نبوت. یہ اس ٹائم منصب نبی نعرہ لا رہے سی
اس ٹائم کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں آیا. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو 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 کون آیا. یہ اس ٹائم ایک نعرہ لا رہا سی کہ ایک مستاق رسول کی ایک ہی صدا. جب حضور نے یہ دعا دی نا تو صحابی نے دیکھا آج حضور کی رحمت جوش میں ہے, آج حضور کی رحمت جوش میں ہے. تو صحابی نے حضور کا دامن رحمت پکڑا, حضور کا دامن رحمت پکڑا تو کہا یا رسول اللہ آج یہ دعا نہیں چاہیے. کہ رسول اللہ آج یہ, حضور نے فرمایا کیا چاہیے ذرا سنیے گا, یہ سرکار کا در ہے, میرے شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. لو جی صحابی نے کہا حضور کی رحمت جوش میں آج اور مانگتے ہیں, اور تواڈے میرے ورگے تے ہے کوئی نہیں سن کہ لبیک میں آئیں گے تمہاری گلی پکی ہو جائے گی. لبیک والے کتنے پیسے دیں گے, لبیک میں کیا ملے گا. اور میں کہا چلے لبیک والے تمہیں اس بارگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس بارگاہ کے دروازے پر در پر پتہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار ہے, جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار ہے, جسے لینے ہو تو عالم. اب صحابہ تو یہ جانتے تھے نا حضور کی شانیں. تو صحابیہ نے کہا حضور آج یہ دعا نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا کیا دعا چاہیے. انہوں نے کہا حضور آپ نے جنت میں, سنیے گا ذرا, آپ نے قیامت والے دن جنت میں جس مقام میں رہنا ہے نا اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے, اس مقام میں آپ کی. حضور نے یہ نہیں کہا میں تو دے نہیں سکتا. پھر مولوی ممبرہ تے بیٹھ کے حضور دی حد بندی کی تھی. میں کہا مولوی اپنی بوتھی دے بیک, اپنی شکل دے بیک, تو آج علم نسبت سے پڑھے کہ امام الانبیاء دی شانہ دے کے حد بندی کرنی. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, اور تیرا مد ہے خواہ نبی و ولی. لوگوں نے یہاں باتیں کی, میں کہا میں بات کری جاؤں یہاں کا. حضور کی جب بات ہے کسی کی سننی نہیں ہے, کان بند کر دینا. کہنا نہیں نہیں میرے کان میں یہ بات جا سکتی ہے. مولوی بیان کر میرے آقا و مولا چلتے کیسے تھے. مولوی یہ سنا میرے آقا و مولا کی زلف مبارک کیسے تھی. مولوی یہ بتا میرے آقا و مولا کی زلف مبارک سے خوشبو کیسے آتی تھی. مولوی یہ بتا میرے آقا و مولا کی ہتھیلیاں مبارک کیسی تھی. بتا مولوی میرے آقا و مولا کے ناخن مبارک کیسے تھے. بتا مولا کائنات کہتے ہیں میرے آقا مولا کے لمحائے مبارک کیسے تھے. اور بتا مولوی تجھے ہم یہ سننے کے لیے آئے ہیں, بتا مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ میرے آقا مولا کا چہرہ انور کیسے تھا. بتا مولوی میرے آقا مولا کی ابرو مبارک کیسے تھے, میرے آقا مولا کی آنکھیں مبارک کیسے تھیں.